السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے لیکچر نمبر 5 میں جماعت ہفتم کے طلباء کو علی حسین خوش آمدید کہتا ہے۔ گزشتہ جو ہمارے 2 لیکچرز تھے ان میں ہم نے حمد اور نعت یہ 2 اسباق دیکھ لیے تھے۔ اب ہم باقی کے اسباق جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں ہے کیا۔ تو اب ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ ہے سبق نمبر 3، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اب اگر یہ سبق ہم دیکھیں، اس میں میں بتا دوں کہ ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہے اس قصے میں، لیکن بنیادی طور پر جو زندگی ہے مختلف علاقوں کی اور جو شناخت ہے کہ کسی علاقے میں لوگ کس طرح سے رہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر لوگوں کی سرگرمیاں کیا ہیں، لوگ کام کیا کیا کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے، اور ان کے مشاغل کیا کیا ہوتے ہیں، مشغلے کیا ہوتے ہیں، اور کسی ایک علاقے کی زندگی کسی دوسرے علاقے کی زندگی سے کیسے مختلف ہوتی ہے، لوگ کیسے مختلف ہوتے ہیں، علاقہ کیسے مختلف ہوتا ہے، اور وہاں پہ موجود وسائل کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننہال گاؤں میں ہے۔ ننہال ان رشتوں کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق ماں یا والدہ سے ہوتا ہے۔ اب وہ بذات خود احمد جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے، لیکن جو والدہ کے رشتہ دار ہیں جن میں نانا، نانی، خالو، خالہ، ماموں، ممانی وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ گاؤں میں رہنے والے ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ تعطیلات چھٹیوں کو کہتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ چھٹیاں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح ہوتی ہیں۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی بلکہ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیاں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ اس دوران بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں کیونکہ وہاں برف پڑتی ہے تو اس لیے وہاں 2-2.5 مہینے سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اور جو گرم علاقے ہیں وہاں سردیوں میں تعلیم حاصل ہوتی ہے، اسکول کھلے ہوتے ہیں، اور گرمیاں جو ہیں ان میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب ان دنوں تو خیر ویسے ہی حالات خراب ہیں، وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں اور ان چھٹیوں میں بھی رہتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں۔ خیر، سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ قصبہ کیا ہوتا ہے؟ اب قصبہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بستی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک گاؤں سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور تقریباً 1000 کے قریب گھر ہوتے ہیں، وہاں مکانات ہوتے ہیں، اس کو قصبہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹاؤن، TOWN۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ گھوڑا گاڑی کو تانگا کہتے ہیں۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب دھان جو ہے وہ چاول کی فصل کو کہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔
نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اب اس سے پہلے والا جو واقعہ تھا تمام کا تمام اوپر سے اور صفحہ نمبر 12 تک، 12 کی پہلی لائن تک، یہاں پر ایک واقعہ تھا اور وہ واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، جبکہ اس کے بعد کا جو یہ سبق ہے اس میں ہے مکالمہ۔ اب مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ ہوتا ہے لوگوں کی آپس کی باتیں، جس کو انگلش میں ڈائیلاگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم پہچانیں گے کس طرح کے مکالمہ چل رہا ہے یا قصہ چل رہا ہے۔ جب قصہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت واقعات اور حالات اس طرح بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ پہلے یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ اور جو مکالمہ ہوتا ہے اس میں جو نام ہوتے ہیں، نام کے آگے اس طرح سے 2 ڈاٹس ڈالے جاتے ہیں اور ان نقطوں کا اوپر نیچے 2 نقطے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا شخص یہ بات کہہ رہا ہے۔ مثلا احمد ہے یہاں پہ، سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے آگے 2 ڈاٹس ڈلے ہوئے ہیں، تو آگے احمد کے آگے سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، جو جملہ ہے ختم ہونے تک وہ احمد کا جملہ ہوگا۔ اس کے بعد مومانی جان آگے 2 ڈاٹس، اس کا مطلب مومانی جان یہ بات کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میرے خیال سے ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس ایک قصہ ہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلے گاؤں میں آئے اور گاؤں میں لوگوں نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد جو ہے وہ دونوں بھائی احمد اور بلال، وہ دونوں اپنے ماموں زاد بھائی حسن، یعنی جن کے گھر وہ آئے تھے، حسن کے گھر وہ آئے تھے، تو حسن کے ساتھ جو ہے وہ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ کھیتوں پہ جو ہے وہ ٹیوب ویل چل رہا تھا اور پانی دیا جا رہا تھا، اور یہ ہو رہا تھا کہ پھر وہ نہائے اور تازہ دم ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نماز پڑھنے چلے گئے مسجد، اور مسجد سے جب نماز پڑھ کر آئے تو ان کی ممانی یعنی حسن کی امی، ماما جان کی بیگم جو تھیں یا ماموں کی بیگم جو تھیں، وہ دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ چننے سے مراد یہ کہ کھانا لگا رہی تھیں یا کھانا رکھ رہی تھیں، اور اس دوران کھانا بھی کھایا اور سب نے باتیں کی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ احمد کہتے ہیں ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا، آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ابھی اس نے سوال کیا۔ آگے ممانی جان کیا کہتی ہیں، احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ اب یہ ایک سیدھی سادی بات ہے کہ جس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے لوگ جلدی سو جاتے ہیں عموماً، اور پھر صبح جلدی اٹھ کے پھر کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ دیہات کے لوگ اگر دیکھا جائے تو شہروں کی نسبت زیادہ محنتی اور مشقت والے کام کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ ٹھنڈے وقت میں اٹھتے ہیں تاکہ کام جو ہے وہ صبح جو ہے وہ صبح سویرے کام شروع کر دیں اور ان کے کام جلدی ختم ہو جائے۔ شہری لوگوں کے کام ایسے کوئی ہوتے نہیں ہیں، بجلی کی سہولت موجود ہوتی ہے، انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ رات دیر تک جاگتے بھی ہیں۔ پھر شہر میں ہلہ گلہ بھی بہت ہوتا ہے، راتوں کو ڈرائیو پہ نکل جاؤ، ہوٹل بھی کھلے ہوں گے، لیکن اگر دیہاتوں میں آپ جائیں تو مغرب کے بعد ادھر ادھر آپ کو بس کتے ہی بھونکتے نظر آئیں گے، اور کھیتوں میں بھی جاتے ہوئے آپ ڈریں گے کوئی سانپ نہ ڈس لے، کوئی جنگلی جانور نہ ہو، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیہات کے لوگ جو ہیں وہ جلدی سو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب تک وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائیں گے تو نیند کیسے آئے گی، تو اس لیے وہ لوگ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں۔ حسن اس کے بعد کہتا ہے
میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ اب اس کے بعد نانا جان کہتے ہیں شاید اس لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ شہری لوگ جو ہیں وہ گاؤں والوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے، پھر جسمانی مشقت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، اگر آپ لوگ ایوریج ایج نکالیں یا اوسط عمر نکالیں تو یہ ہے کہ دیہاتی لوگوں کی عمر جو ہے وہ شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد احمد کہتا ہے نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ اب یہ وہی باتیں تھیں جن کے بارے میں پہلے میں نے بتایا ہے کہ اگرچہ شہر والوں کو سہولیات زیادہ ملتی ہیں لیکن ان کو اس طرح سے کام نہیں کرنا پڑتا۔ ان کا جسم جب حرکت میں نہیں رہتا تو جسم جو ہے وہ بیمار پڑنے لگتا ہے، اس لیے دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مشقت کرتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان اس کے بعد کہتی ہیں گاؤں میں رہنے والوں کو عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ غذا سے مراد خوراک۔ اب دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خوراک کے بارے میں آگے بات کی گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کہ دیہاتی لوگوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے، جو چیز مل جاتی ہے کھا لیتے ہیں، جبکہ شہر والے جو ہوتے ہیں وہ گوشت اور چکناہٹ، چربی، یہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک میں۔ اب خوراک کے حوالے سے میں اضافی معلومات اگر دیتا چلوں وہ یہ کہ ہمارا جسم جو ہوتا ہے اس کو بیلنس ڈائٹ انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں متوازن غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ متوازن غذا کا کیا مطلب ہے؟ متوازن غذا کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوراک کہ جس میں تمام اجزاء، یعنی ہمارے جسم کو جتنی چیزیں چاہیے وہ جو ضروری اجزاء ہیں وہ برابر مقدار میں یا جسم کو جتنی چاہیے وہ ملیں۔ اب ہم لوگ جدید دور میں آ گئے ہیں تو ہم خیال نہیں رکھتے اور بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا کا استعمال نہیں کرتے، تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں، پھل کھا رہے ہیں، پھل بہت زیادہ، سبزی بہت زیادہ، مرچ مسالے بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جسم کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ خاص مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں۔ مثلا جسم کو ایک خاص حد تک جو ہے دودھ چاہیے ہوتا ہے، جسم کو ایک خاص حد تک گوشت چاہیے ہوتا ہے، جسم کو ایک خاص حد تک سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ گوشت کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور سبزیوں کا استعمال نہیں کر رہے تو اس دوران کیا ہوگا کہ جسم میں پروٹین جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی گروتھ کچھ عرصے کے لیے بہت زیادہ بڑھے، لیکن آپ کو کاربوہائیڈریٹس جو کہ آپ کی خوراک کا حصہ ہیں جو کہ سبزی سے آتے ہیں وہ نہیں ملے گی، اور پھر
میں نے یہ دیکھا ہے کہ گوشت کھانے والے لوگوں کو یا زیادہ گوشت کھانے والوں کو یا صرف وہ لوگ جو صرف گوشت کھاتے ہیں ان لوگوں کو دانے بہت نکلتے ہیں چہرے پہ بھی اور باقی جسم پہ بھی. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ چیز اضافی ہو جاتی ہے. اسی طرح دودھ کا بہت زیادہ استعمال کریں گے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. صرف سبزیوں کا استعمال کریں گے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ گھروں میں انڈا کھاتے ہوں گے بہت زیادہ تو یقینی طور پر والدین آپ کو منع کرتے ہوں گے. کیونکہ انڈا بھی گرم ہوتا ہے, پروٹینز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انڈا کھاتے ہیں جو لوگ ان کے چہروں پہ دانے نکل آتے ہیں. اور پھر وہ دانے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب دانے جاتے ہیں تو وہ داغ چھوڑ جاتے ہیں اور چہرہ جو ہے وہ پھر اس پہ بڑے بڑے دانے ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں یا نشان رہ جاتا ہے. تو اس طرح سے جو خوراک ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے جسم پہ. پھر اگر میں عالمی مثال دوں آپ لوگوں کو کہ ایک عرصہ میں پاکستان سے باہر رہا تو اس دوران میں نے یہ دیکھا کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین لوگ ہیں جن میں چین, جاپان, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, برونائی, وہ لوگ چاول استعمال کرتے ہیں گندم میں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ صرف چاول کھاتے ہیں تو ان کے جسم میں جو ہے وہ ہوا بھر جاتی ہے کیونکہ چاول بادی ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں ہوا گھس جاتی ہے اور ان کو جو ہے باقاعدہ مساج کی, مالش کی ضرورت پڑتی ہے. تو لوگ جب تک دباتے نہیں ہیں تو وہ انہیں ایک طرح کا بخار ہو جاتا ہے اور وہ تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ان لوگوں کو لازمی ہوتا ہے. یہ کیا تھا, یہ خوراک کی زیادتی کی وجہ سے تھا. انہوں نے کوئی چیز بہت زیادہ کھائی ہے. اب وہ لوگ گندم نہیں کھاتے تو اس وجہ سے ان کے جسم پہ جو ہے اثرات اس طرح کے آتے ہیں. خیر سبق کی طرف واپس آتے ہیں, اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی. احمد کے ابا جان, احمد اور بلال دونوں بھائی ہیں. اب ان دونوں کے ابا ہیں ویسے, لیکن یہاں پہ ان کا نام نہیں لکھا بلکہ رشتہ لکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے. قابل رشک کہ جس چیز کو دیکھ کر آپ یہ خواہش کریں کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے. یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں, پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں, جبکہ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں. اور اب ہمارے بہت سے بچے دیہاتوں میں ہیں, ٹھیک ہے, دور دراز کے علاقوں میں ہیں, لیکن جو شہروں میں ہیں ان کو بھی میں بتا دوں اور دیہاتی بچوں کو بھی بتا دوں کہ آپ کمپیئر کریں اپنی زندگیوں کا کہ دیہاتوں میں عموماً کھیت سے فصل آتی ہے اور کھیت سے فصل جو ہے وہ بازار میں بکتی ہے, دکانوں پہ آتی ہے, اور جو سبزی ہے بالخصوص وہ بیچی جاتی ہے. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سبزی ایک دو دن میں نہ بیچی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھینک دی جاتی ہے. لیکن شہروں میں کیا ہوتا ہے, اور یہ جدید جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ماڈرن کنٹریز ہیں, ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سبزی کھیت سے اٹھاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں بھیج دیتے ہیں, اور وہاں پہ وہ کئی مہینے بعد بھی استعمال ہوتی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب آپ تازہ خوراک کھاتے ہیں تو وہ آپ اس کے سارے اجزاء اپنے پیٹ میں لے جاتے ہیں, استعمال کر لیتے ہیں اس کے سارے اجزاء, ساری ضروری چیزیں اس کے اندر جو موجود ہیں. لیکن جب آپ کولڈ سٹوریج میں بھیج دیتے ہیں, جما دیتے ہیں, جمی ہوئی سبزی بھی بہت ملتی ہے, برف میں دبی ہوئی سبزی, ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی ملتی ہے اور یورپی ممالک میں بھی ملتی ہے. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ 2-4 مہینے پڑی رہتی ہیں تو اگرچہ وہ بظاہر تو جم گئی ہیں, خراب نہیں ہوئی, بیکٹیریا یا جراثیم نے وہ کھائی نہیں ہے, لیکن اندر ہی اندر اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر ختم ہوتے جاتے ہیں. تو اگرچہ اگر آپ کے پاس مٹر ہیں, مٹر آپ نے اگر تازے کھا لیے, آپ نے سارے اجزاء لے لیے, لیکن اگر آپ نے جمے ہوئے مٹر کھا لیے تو کیا ہوتے ہیں کہ وہ ذائقہ نہیں دیتے. اور ذائقہ کیوں نہیں دیتے, اس کے اندر کی ساری چیز جو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہتی ہے.
اور پھر دودھ کا آپ دیکھیں، دیہاتوں میں خالص دودھ ملتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، جبکہ شہروں میں آئیں تو اکثر ڈبے والا دودھ ملتا ہے۔ اسی طرح پھر باقی کے تمام مسالے وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، پیکٹوں میں ہم ڈال دیتے ہیں اور پیکنگ کر دیتے ہیں کچھ عرصے تک کے لیے، تو وہ بچ جاتی ہے لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت گوشت کے لیے کرتے ہیں کہ جو جمع ہوا گوشت ہوتا ہے فریزر والا، اس میں ذائقہ نہیں آتا، اور جو گوشت تازہ ذبح کر کے استعمال کیا جاتا ہے وہ ذائقے سے بھرپور اور لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ حسن آگے کہتا ہے، میں جب لاہور گیا تھا تو میں وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ اب یہ مکانات پر بات آ گئی، پہلے ہم خوراک پر بات کر رہے تھے، اب مکانات پر۔ احمد کے ابا جان آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں، اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہوتی ہے۔ اب دیہاتوں میں تو جو گھر بنتے ہیں عموماً ان کے صحن بھی ہوتے ہیں، ارد گرد ساری کھلی جگہیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ جتنا مرضی بڑا گھر بنانا چاہیں، آپ کے پاس زمین ہی زمین ہوتی ہے ہر طرف۔ جبکہ شہر میں جو زمین ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور زمین مہنگی بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی زمین خرید لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جدید تعمیرات ہو رہی ہیں ان میں صرف اور صرف 2 مرلے کے جو مکانات ہیں وہ بھی بیچے جا رہے ہیں، کہ جو کہ بہت ہی کم جگہ ہے، تقریباً یہ 2 کمروں پر مشتمل ہو سکتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، بس 2 کمرے، نہ وہاں ٹوائلٹ نہ کچن، وہ سب کچھ جو ہے ایک کمرے میں کر دیتے ہیں اس کو۔ تو اتنی مختصر جگہ پہ گھر، اور پھر یہی وجہ ہے کہ دیہاتوں میں گھر جو ہیں وہ 1 منزل کے ہوتے ہیں، لیکن شہروں میں پھر 5 6 منزلیں بھی پوری کر دیتے ہیں وہ جگہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں دیہات میں زیادہ تر گھر 1 منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اور یہ اکثر شہروں میں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ گھر اندھیرا رہتا ہے، دن کے وقت بھی ان کا گھر جو ہے وہ اندھیرے سے بھرا رہتا ہے اور اندھیرا رہتا ہے ان کے گھروں میں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو گلی تنگ ہے، پھر گلی میں مکانات جو ہیں وہ 5 3 4 منزلہ ہیں، اور پھر جو پیچھے والے کمرے ہیں ان میں روشنی کہاں سے آئے گی بھائی؟ بلال آگے سے کہتے ہیں، ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ جو بحث ہے وہ کام کے حوالے سے آئے گی، لیکن ہم یہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اب اس میں یقینی طور پر آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی معنی مشکل لگتا ہے تو وہی سب کتاب کے آخر میں فرہنگ دی ہوئی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں اس سبق کو جاری رکھیں گے۔ فی امان اللہ۔